تھی کہ بس. اور ہمارے ماں باپ پتہ کیا کہتے تھے, جو آپ نے ابھی بیان دیا نا اسی حوالے سے, ہمارے ماں باپ استاد کے پاس سلسلہ میں آپ کو بتاؤں, وہ کہتے شاید آپ بھی اس فیز سے گزرے ہوں کہ جی یہ ہڈیاں ہماری ہیں, کھال آپ کی ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے کہ جی ہمیں نہیں پتا, یہ ہم نے آپ کو دے دیا, یہ دان کر دیا, آپ کو ڈونیٹ کر دیا یہ بچہ, بس آپ جانے آپ کا کام, آپ جانے آپ کا کام, جو دل میں آئے کریں. لیکن سر ایک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے کہ صحیح ہے, آپ خود بتائیں. میں کیسے میں تو دیکھیں میں کیسے بتاؤں, آپ تو اپنی آبزرویشن دیں, میں نے تو اپنی آبزرویشن دے دی کہ ہمارا وہ دور ہمارے لحاظ سے اچھا تھا. آج کا دور کیسا ہے یہ آپ بتائیں گے؟ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا. کچھ ایسی ویڈیو بھی مجھے دیکھنے کو ملی جس میں بڑا میں ہرٹ ہوا کہ ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے, وہ تو غلط ہے. ایگزامینیشن روم میں ہو رہی ہے, ٹیچر کو دھکے دیے جا رہے ہیں. یہ ابھی کی ویڈیو ہے ایگزامینیشن کے دوران, وہ تو غلط ہے ٹوٹل. ٹھیک ہے, کچھ انٹیریئرز کی تھیں, کچھ کہیں کی تھیں, اور کچھ وڈیروں کے بچوں کی تھیں کہ ٹیچرز کو پش اپ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ جائیں, جی آپ کیا کر رہے ہیں. پھر ٹیچرز کو باقاعدہ تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی آپ نے ہمیں روکا کیسے کاپی کرنے سے, نقل کرنے سے, یہ وہ ایکس وائی زیڈ. تو اس طرح کا مس بہیو. تو آپ کے خیال میں کیا پھر یہ والا صحیح ہے یا وہ دور صحیح تھا جس میں ماں باپ آ کے بولتے تھے کہ جی ہڈیاں ہماری ہیں, کھال آپ کی ہے, جو مرضی ہے کریں. اور اگر ٹیچر مارتا تھا, ہم ٹیچر کی کمپلینٹ اگر اپنے پیرنٹس کو دیتے تھے, بولتے تھے کہ ٹیچر نے بہت مارا ہے, اچھا بہت مارا ہے, چلو ٹھیک ہے بیٹا ہم ساتھ چلیں گے. صبح گئے, سر آپ نے اتنا مارا کہ بچہ ہمارے پاس کمپلینٹ لے کے آ گیا, آپ کو اتنا مارنا چاہیے تھا, یہ کمپلینٹ بھی نہ کر سکتا ہمارے آگے, یعنی کہ آپ نے کم مارا. سر جو بات آپ نے کری کہ عزت والی, وہ تو obviously وہ تو کمپلسری ہے, اس میں تو ہونا ہی چاہیے, اس میں تو کوئی شک و شبہات ہی نہیں کہ ٹیچر اس میں ہونی چاہیے. لیکن سارے مسئلہ سر پتہ ہی کیا ہے, وہ جنریشن الگ تھی. آپ کی وڈیرے والی بات پہ بھی میں آتا ہوں, وہ جنریشن الگ تھی. اس کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ بچوں کو گھر سے اس کو تربیت یہ مل رہی تھی کہ آپ کے ٹیچر جو ہے نا آپ کے سب کچھ ہے, ایک اس ٹائپ کی مائنڈ سیٹ مل رہی تھی. آج کے بچوں کا سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس میں یہ نہیں ہے. تو آج کا آپ کہتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے وہ صحیح ہے. سر یہ میں آپ کو اوپینین لے رہا ہوں نا, میں آپ کو اوپینین لے رہا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں. آج کا دور صحیح ہے, آج کا دور اور زیادہ خراب ہے. لیکن بچوں کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے حساب سے چلیں گے تو دور اچھا ہو سکتا ہے. کیسے؟ ایسے سر دیکھیں, آپ کی بانڈنگ اتنی اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم لوگ بھی جو ہے ٹیچنگ کر چکے ہیں, اس لیے ہمیں آئیڈیا ہے, اور ہم ایز اے اسٹوڈنٹس بھی رہ چکے ہیں. جب ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی اتنی اچھی بانڈنگ ہوگی نا کہ جو ہے وہ آپس میں ایک دم فرینڈلی ماحول کہتے ہیں نا کہ بچے پڑھ رہے ہیں, پڑھائی کے وقت پڑھائی, کھیل کے وقت کھیل, تو پھر یہاں پر تو میں یہ کہوں گا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ٹیچنگ بھی کر چکے ہیں, جب وہ اسٹوڈنٹ کی ایج اور ٹیچر کی ایج سیم ہوگی تو ڈیفینیٹلی ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایک فرینڈشپ والا ماحول چلے گا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہمارے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے جو ٹیچر تھے وہ تو ہمارے پیرنٹس کی ایج کے ہوتے تھے, ہمارے فادر کی ایج کے ہوتے تھے, اور سم ٹائم ان سے بھی بڑے ہوتے تھے, ان سے بھی بڑے ہوتے تھے. وہاں ایک ڈفرنس آتا تھا, وہاں بالکل وہی بہت بڑا ڈفرنس. لیکن رتبہ تو رتبہ ہے نا, ایج اپنی جگہ پہ رہ گئی, کیونکہ ایج چاہے کچھ بھی ہے, استاد تو استاد ہے. مولا علی کا قول کہ جس نے ایک لفظ مجھے پڑھا دیا میرا استاد کرا پایا, بات ختم ہو جاتی ہے. اور استاد کا رتبہ اور ماں باپ کا رتبہ بالکل ایسا ہی برابر آ گیا. تو اس پہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خیر یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن میرا پوائنٹ آف ویو وہی تھا کہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج کے دور کے لحاظ سے یہ صحیح ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل ایک بانڈنگ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ استاد کا ایک ایسا ڈر ہے کہ بچے کی بات ہے نا کہ سر اصل میں یہ جنریشن جو ہے نا جس میں ہم خود بھی شمار ہوتے ہیں, جو سچ بات ہے وہ ہے, وہ اس کیریبل اس کا سیٹ یہ نہیں, اس کی مائنڈ سیٹ یہ ہے ہی نہیں کہ جو ہے نا کہ اب ڈر کے جیے. احترام الگ چیز ہے, ڈرنا الگ چیز ہے. احترام الگ چیز ہے, ڈرنا الگ چیز ہے. ایسا ہی ہے. کیسے, میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں. سر ڈر یہ حق بات بولنے بھی آپ جو ہے چھپیں گے, اور احترام یہ کہ اگر ٹیچر کوئی بات غلط کر رہا ہے نا آپ اس کو جو ہے اس ٹائم پہ تو کچھ نہیں بولیں گے, لیکن بعد میں آپ اس کو کریں گے سر تھوڑا مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے تو آپ اس کو کلیئر کر دیں, تو ایک یہ احترام آ جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ منہ پھٹ پنا اس ٹائم نہیں, اگر ٹیچر بلیک بورڈ پہ کچھ لکھ رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو کیا آپ لوگ ڈر ہوگا اگر, تو آپ نہیں پوچھیں گے. اویسلی سر نہیں پوچھتے بچے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹیچر تو خود کہتے ہیں کہ میرے سے پوچھیں یہ میں نے کیا لکھا ہے. تو ہمیں اتنی مار پڑتی تھی, اس کے باوجود ہم تو پوچھتے تھے. ہمیں پتا تھا کہ جب اس نے پوچھا تو ہمیں مسئلہ ہو جائے گا, اس لیے پہلے ہم ہی پوچھ لیں. حنظلہ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, آپ اپنا اوپینین دیں. آپ بھی تو اس دور سے گزرے ہیں نا, آپ ان ٹیچرز کو فیس کر چکے ہیں اسٹک والے دور میں. بالکل. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اس خیال سے کون سا دور صحیح تھا؟ دیکھیں آئرہ وہ والا صحیح تھا یا یہ والا؟ اس ٹائم پہ یہ چیز میں نے بھی پرسنلی فیس کی ہے کہ ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیچر سے پوچھ لیا کرتے تھے, کہیں اس نے دوبارہ ہم سے پوچھ لیا تو ہمارے لیے پرابلم ہے. سر ایک جنریشنل گیپ ہے. جی, ہم نے جب پڑھا تو ہم نے 20-25 سال پہلے 30 سال پہلے پڑھا ہوا ہے. آج کا اسٹوڈنٹ جو پڑھ رہا ہے تو اس کو نا وہ سوشل میڈیا والا ایک مائنڈ سیٹ چاہیے. بہت ایک ڈفرنس آ رہا ہے. یہ بچہ جو بڑا ہو رہا ہے اس کو اس کی اپ برنگنگ اسی طرح ہو رہی ہے کہ یہ بچہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا جو ٹیچر ہوگا نا
وہ ٹیچر نہیں ہونا چاہیے, وہ دوست ہونا چاہیے. حنزلہ, آپ نے سوشل میڈیا کی بات کری اور آپ کا انسٹیٹیوٹ بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے, اور اس میں سوشل میڈیا ڈیفینیٹلی دیٹس دا پارٹ آف دا آئی ٹی. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے سارا بلیم ہم میڈیا پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ کوئی میڈیا پہ ڈال دیتا ہے, کوئی سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے, بیٹھے ہوئے تو ہم ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس دور میں بھی ہم تھے, کیونکہ ہماری جو جنریشن ہے وہ جنریشن, میں کہتا ہوں لکی جنریشن ہے, جو اس دور میں جب کمپیوٹر نہیں تھا, اس دور میں جب موبائل نہیں تھا, اور اب اس دور کو بھی فیس کر رہی ہے کہ جب 2G 4G اور 5G اور 6G تک ہم پہنچ چکے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ہم تو وہ جنریشن میں سے ہیں کہ ایسی لکی جنریشن ہے جس نے ہر دور کو دیکھا ہے. اگر میں یہ کہوں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں سوشل میڈیا کا کیا قصور ہے؟ سارا قصور ہم نے, سارا ملبہ جو ہے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا. چلے آگے چلتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ابھی آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کا ہے, آپ کے اسٹوڈنٹ بھی کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کا ہے. میں اس کو کلیئرفائی کر دوں, سوشل میڈیا پہ موجود کانٹینٹ جو بچوں کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے, برین واشنگ جو ایک قسم کی برین واشنگ, اور آپ کا برین واش ہو جاتا ہے اس سے. آپ ایسی ویڈیوز دیکھتے کیوں ہیں سر؟ فیڈ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, کچھ بھی کیا چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وہ چل رہا ہے پورا, ایسے ہی اے آئی کا چل رہا ہے نا. اور اے آئی میں کیا ہے کہ ابھی ہم جو بات بول رہے ہیں ہمارا موبائل سن رہا ہے. ایم رائٹ؟ یہ جو سن رہا ہے نا, آپ تھوڑی بار گوگل کھولیں گے نا, وہ آٹومیٹک وہی چیزیں چلا دے گا. بالکل ایسا. ٹھیک ہے, اگر ہم اسلامک کلچر سے ریلیٹڈ کوئی چیز ڈسکس کر رہے ہوں گے, ہم گوگل کھولیں گے, آٹومیٹک وہی چیزیں خود بخود آنی شروع ہو جائیں گی. یا جو سرچ چلائیں گے ہماری, چاہے وہ فیس بک پہ جائیں, ٹک ٹاک پہ جائیں, کسی بھی میڈیا پہ جائیں, کسی سوشل میڈیا پہ جائیں, آٹومیٹک وہی چیزیں چلنی شروع ہو جائیں گی. لنکڈ ان پہ, باقی چیزوں پہ آٹومیٹک چلے گا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خود بخود آتی ہیں؟ ہم خود بخود لاتے ہیں. ہماری ایکچولی یہ ایک ایسی ایک بیماری ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اے آئی, اس کے اوپر تو ہم ایک کچھ دنوں بعد ایک ایپیسوڈ کریں گے, پلس اے آئی کے ساتھ ساتھ یہ جو چیز ہمیں ملی ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں یہ وہ کرتا ہے, جو ہم بولتے ہیں وہ یہ کرتا ہے. ہم اچھا بولیں گے یہ ہمیں اچھا دکھائے گا. یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ جو اسلامک اسکالرز ہیں ان کے پاس بھی تو موبائلز ہیں, وہ بھی تو یوز اس کا پازیٹیو کر سکتے ہیں. جو پیرنٹس کو بھی میں بلاؤں گا اپنے پروگرام میں, ان سے بھی پوچھوں گا کہ جب ایک پروگرام, جب ایک چیز, جب ایک موبائل کا اچھا یوز ہو سکتا تھا تو کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ نے اپنے بچوں سے ایک اچھا یوز کیوں نہیں کرایا؟ اس کا پازیٹیو یوز بھی تو ہو سکتا تھا. آپ نے کہا کہ جو ہم وہ چیزیں ہی ایسی آ رہی ہوتی ہیں. حنزلہ, آپ کے اسٹوڈینٹس ہیں اور جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ ایز اے پیرنٹ بھی ہوتے ہیں. آپ بتائیں نا, اس میں کس کی ذمہ داری ہے؟ سر اس میں ذمہ داری ٹیچرز کی بھی ہے, پیرنٹس کی بھی ہے. لیکن ٹیچر اور پیرنٹ دونوں میں آپ آ گئے ہیں. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ٹیچر ایک پیرنٹ بھی ہوتا ہے. بالکل, کیونکہ باپ کا درجہ ملتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بولیں. تو ذمہ داری ٹیچرز کی بھی ہے, پیرنٹس کی بھی ہے. لیکن سم ٹائم ہمیں نا ایک اور پرابلم فیس کرنے کے لیے ملتا ہے. اگر کلاس میں ہمارے پاس 50 اسٹوڈینٹس ہیں, ہم انہیں کوئی بات بتا رہے ہیں, تو 4 سے 5 بچے وہ بات سن لیں گے, اس پہ عمل کر لیں گے. باقی آپ کا کہنے کا مطلب ہے یعنی کہ ریشیو اتنا کم ہو گیا کہ 5 اسٹوڈنٹ صرف سننے والے ہیں اور 45 اسٹوڈنٹ ہمارے نہ سننے والے ہیں. رائٹ. یہاں پر حنزلہ میں ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہوں گا کہ صرف ہمارے پاس 5% کا ریشیو ہے پازیٹیو کا. ویورز, یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کی نیڈ ہے, کیونکہ 5 کا ریشیو رہ گیا ہمارا, اور میں نہیں سمجھتا کہ 5 کا ریشیو